السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر دی وقار، مہمانان اعظام اور چمنستان علم و معرفت کے نوشگفتہ پھولوں، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع مقالہ ہے اسلام اور ہندو مت۔ لفظ ہندو کی تعریف۔ لفظ ہندو جغرافیائی پس منظر کا حامل ہے اور بنیادی طور پر یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو دریائے سندھو کی وادی میں آئے تھے، یا وہ علاقہ جو دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔ کچھ تاریخ داں یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہندو پہلی مرتبہ ایرانیوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جو کہ ہمالیہ کے شمالی مغربی دروں سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ لفظ ہندو ہندوستانی ادب میں کہیں نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتب میں ملتا ہے۔ جواہر لال نہرو اپنی کتاب ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کی دریافت، صفحہ 74-75 پر رقم تراز ہیں کہ لفظ ہندو کا پہلا قدیم حوالہ لوگ تھا، نہ کہ کسی خاص مذہب کے پیروکار۔ کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے لیے لفظ ہندو کا استعمال بہت بعد میں منظر عام پر آیا تھا۔ بحوالہ اسلام اور ہندو مت ایک تقابلی جائزہ۔ ہندو مت کا تعارف۔ نیو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 20 صفحہ 581 کے مطابق 1830 عیسوی میں برطانوی مصنفین نے ہندوستان کے تمام تر عقائد کے حامل لوگوں کو ہندو کا نام دیا تھا۔ ان لوگوں میں مسلمان اور وہ لوگ شامل نہ تھے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ ہندو مت کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ مذہب کسی ایک فرد واحد کی دی گئی تعلیمات یا آسمانی احکامات سے جنم لینے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ متنوع خیالات اور افسانوی داستانوں کی کوکھ سے جنم لینے والے عقائد کا ایسا مجموعہ ہے جس کی بنیادیں ہوائی قلعے جیسی ہیں، جو ایک جھونکے سے کبھی کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتا ہے۔ ہندو مت میں خدائے تصور۔ اگر آپ ایک عام ہندو سے دریافت کریں کہ وہ کتنے خداؤں پر یقین رکھتا ہے، کچھ کہیں گے 3، کچھ 33 کہہ سکتے ہیں، کچھ کہیں گے 3 کروڑ اور کچھ 30 لاکھ۔ لیکن اگر آپ یہ سوال کسی ہندو فاضل سے پوچھیں جو کہ ہندوؤں کی مذہبی کتب سے بھی واقف ہو، وہ جواب دے گا کہ در حقیقت ایک ہندو کو ایک ہی خدا پر ایمان لانا چاہیے۔ لہٰذا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بڑا فرق قومے والے اس کا ہے۔ ہندو کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈ، یعنی ہر چیز خدا ہے، جبکہ مسلمان کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈس۔ اگر ہم اس قومے والے اس کا فرق مٹا سکیں تب ہندو اور مسلم متحد ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لہٰذا آئیے ہم ہندوؤں اور مسلمانوں کی مقدس کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے یکساں کلمے کی طرف آتے ہیں۔ بھگوت گیتا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتب میں سے مقبول عام کتاب بھگوت گیتا ہے۔ گیتا کے باب نمبر 7 آیت نمبر 20 میں درج ہے کہ وہ جن کی عقل پر مادی خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ نقلی خداؤں کو پوجتے ہیں، یعنی کہ وہ مادہ پرست ہیں، وہ نقلی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی حقیقی خدا کے علاوہ۔ یجروید۔ وید ہندوؤں کی مذہبی کتب میں انتہائی مقدس تصور کیے جاتے ہیں۔ بڑے وید 4 عدد ہیں: رگ وید، یجروید، سام وید، اتھروید۔ یجروید باب نمبر 32 آیت نمبر 3 میں درج ہے کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے۔ یجروید میں باب نمبر 40 آیت نمبر 8 میں درج ہے کہ وہ جسم سے پاک ہیں اور ذات سے پاک ہیں۔ اپنشد یہ بھی ہندوؤں کی مقدس کتب ہیں۔ باب نمبر 6 سیکشن نمبر 2 آیت نمبر 1 میں درج ہیں کہ خدا محض ایک ہیں، دوسرا خدا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے ملتا جلتا اس میں بھی درج ہیں، یعنی کہو وہ اللہ ہیں، وہ ایک ہیں اور محض ایک ہیں۔ فرشتوں کا تصور۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ ہندو مت میں فرشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، تاہم ان میں کسی قسم کی برتر اور طاقتور مخلوق کا تصور موجود ہے جو وہ کام سر انجام دیتی ہے جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ کچھ ہندو تو ان کو خدا بھی تسلیم کرتے ہیں۔ زندگی بعد از موت کا تصور۔ ہندو مت مذہب میں پنرجنم یعنی پیدائش نو یا دوبارہ پیدائش کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ زندگی بعد از موت ہے، آخرت کی زندگی۔ دوبارہ پیدائش کے نظریے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ پنرجنم ہے۔ سنسکرت میں پنر یا پونا کے معنی ہیں اگلی مرتبہ یا دوبارہ،
اور جنم کے معنی ہیں زندگی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بار بار زندگی سے مستفید ہونا۔ ویدوں کے علاوہ ہندوؤں کی دیگر مذہبی کتب میں پنرجنم کے بارے میں جو حوالے دیے گئے ہیں، اگر آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا مطالعہ کیا جائے، بھگوت گیتا اور اپنشد یہ ہمیں اگلی زندگی کے نظریے سے روشناس کرواتے ہیں، یا دوسری زندگی یا دوسرے جنم سے روشناس کرواتے ہیں، لیکن بار بار زندگی سے مستفید ہونے کے نظریے سے روشناس نہیں کراتے۔ ویدوں میں سورگ یعنی جنت کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ ذکر ویدوں میں کئی ایک مقامات پر بشمول اتھروید کتاب نمبر 4 صفحہ نمبر باب نمبر 34 آیت نمبر 6 دیوی چند، اس میں مکھن، شہد، دودھ اور آب مقطر اور آب دہی کی نہریں بہتی ہیں جو راحت و سکون میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ویدوں میں نرک یعنی جہنم کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نرکستان ہے۔ رگ وید کتاب نمبر 4 سورہ نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ جو خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ قوانین توڑتے ہیں، وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ عقائد اسلام کے شاندار عقائد ہیں جس پر اسلامی محل کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں ایمان باللہ، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ توحید اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ہندو مت میں مختلف توہمات، خرافات اور رسومات کا مجموعہ ہے۔ مساوات، اسلام نے مساوات کی تعلیم دی ہے۔ واضح ارشاد ہوا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ ہندوؤں میں اپنے ہی لوگوں میں یہ تقسیم کی گئی ہے کہ برہمن مہاتما کے منہ سے، کھشتری بازوؤں سے، ویش رانوں سے اور شودر پاؤں سے پیدا ہوا۔ برہمن کا مقام بلند ہے جبکہ شودر معاشرے کا انتہائی گھٹیا اور کمتر انسان سمجھا جاتا ہے۔ ہندو مت کی کتابوں کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات کی اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگی ہونے کی وجہ سے صرف انہیں صحیح سمت میں رخ دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم نیا حوصلہ اور نئے عزائم کے ساتھ کمر بستہ ہو جائیں اور برادران وطن میں اسلامی تعلیمات کے خد و خال پیش کریں، اور باطل کے ہوائی شیش محل کو پاش کر کے ببانگ دہل یہ اعلان کر دیں کہ گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا، لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔